بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس سیاستہ کے مبادیات کے طور پر جو ضروری امور ہیں، ضروری علوم و فنون ہیں، اس حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج درس نمبر 20 ہے، غالباً درس نمبر 20، اور اس کا بھی عنوان وہی ہوگا تدوین حدیث۔ ہم نے عہد رسالت اور عہد صحابہ کے حوالے سے بات مکمل کر لی تھی، اور بہت سے ہم نے ویڈیو میں تو خیر ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن ہم روزانہ آڈیو میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں، تو اب آڈیو ریکارڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے، ویڈیو میں تو خیر ڈبل ہو جائے گا، لیکن آڈیو میں پہلی بار یہ بات آ رہی ہے کہ آج کا درس سیاستہ جو ہے مبادیات پر مشتمل ہے، اور درس نمبر 20 ہے، اور 19 اور پچھلے درس کی طرح یہ بھی تدوین حدیث، اور پھر فتنہ انکار حدیث اور حجیت حدیث جو ہمارا ٹاپک چلا آ رہا تھا۔ تو کل سے پرسوں سے تدوین حدیث کی طرف ہم آئے ہیں۔ تو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں تدوین حدیث کے حوالے سے ہم نے کئی حوالے دیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس آغاز ہو رہا ہے وہ ہے جی عہد تابعین میں کتابت حدیث۔ تو تابعین تابع کی جمع ہو گئی، اور تابعی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظروں سے کسی صحابی ایک یا ایک سے زائد صحابہ کی زیارت کی ہو بحالت ایمان، تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عہد رسالت میں بھی بعض موقعوں پر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، تو حکم کی تعمیل تھی، امتثال امر تھا کہ جب امر ہو گیا تو اس کا امتثال کرنا ضروری تھا۔ اور کچھ آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے اپنے ذوق و شوق کے اعتبار سے حدیث کو جمع کیا، لیکن جب عہد تابعین آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی طور پر ذوق و شوق کے مطابق ہو رہا تھا جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اور جتنے بھی صحیفے تھے ان میں کوئی ترتیب نہیں تھی، یعنی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی کہ شروع میں کوئی عقائد کی احادیث ہیں، پھر طہارت کی ہیں، پھر نماز سے تعلق رکھنے والی ہیں، یا زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی ہیں، روزہ سے تعلق، عبادات سے تعلق رکھنے والی ہیں، معاملات سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس طرح ان صحیفوں میں کوئی خاص ترتیب نہ تھی، بس کیا تھا، جس بزرگ کے پاس جو حدیث تھی، جہاں سے سنی انہوں نے وہاں لکھ لی اور ان کو جمع کر لیا۔ پھر کیا ہوا، تو سب سے پہلے اس حوالے سے سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ ہوئی، تو پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر تدوین احادیث کے لیے وقت کے ممتاز افراد کو، حضرات کو مقرر فرمایا، جیسے ابو بکر بن عمر بن حزم، قاضی مدینہ قاسم بن محمد بن نبی بکر، ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری، جن کا مختصر نام ہے امام زہری، سعد بن ابراہیم وغیرہ۔ اور پھر اسی دور میں ربیع بن صبیح، سعد بن عروبہ اور شعبی نے بھی احادیث کی تدوین شروع کر دی تھی۔ ہاں، پہلے جو نام لیے ان کو باقاعدہ ان افراد کو، امام زہری اور اس طرح کے جو افراد ہیں، اور قاضی مدینہ قاسم بن ابی بکر ان کو، اور پھر بعد میں جو ہم نے نام لیے جن میں مشہور شعبی وغیرہ ہیں، انہوں نے تدوین حدیث شروع کر دی۔
اب جو ہے نا سنن دارمی، امام دارمی کی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی مدینہ ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ احادیث رسول اور احادیث عمر، اور یہ تو ہو گیا نا دارمی، اور موطا میں یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ دیگر جو صحابہ ہیں ان کے آثار جمع کر کے لکھو. یعنی عمر بن عبدالعزیز نے قاضی مدینہ کو کہا کہ ان کے یہ حدیث لکھو اور رسول کریم کی اور حدیث عمر اور باقی صحابہ کے آثار لکھو، کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے. مجھے خطرہ ہے کہ علماء بڑے بڑے دنیا سے چلے جائیں گے اور علم ضائع ہو جائے گا جو ان کے سینہ بے کینہ میں محفوظ ہے. اس حوالے سے امام بخاری کی جو کتاب العلم ہے صحیح بخاری میں، اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ اور کچھ نہ قبول کیا جائے. یعنی گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جمع کرو، لیکن احادیث ہی جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ کچھ نہ کرنا. علم کو خوب پھیلاؤ اور علم کے پھیلانے کا اہتمام کرو تاکہ جو نہیں جانتا وہ سیکھے. اور ظاہر ہے کہ جب علم کو پھیلانا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس میں ضائع ہی ہونا ہے. تو اگر امام بخاری کے اس قول کو چھوڑ دیا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول جو سنن دارمی میں بڑا واضح ہے کہ حضور کی احادیث بھی لکھو، حضرت عمر کی احادیث بھی لکھو، اور باقی بھی جو آثار ہیں صحابہ کے ان کو لکھو. تو جب یہ فرمان یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ گویا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آ گیا ہے، اتنا بہترین زمانہ تھا، تو اسی لیے ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو جب خلیفہ راشد جناب عمر بن عبدالعزیز کا یہ فرمان قاضی مدینہ ابو بکر بن حزم کے پاس پہنچا تو انہوں نے احادیث کے کئی مجموعے تیار کرائے. پھر ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ سارے جمع کر کے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجیں، لیکن ابھی وہ بھیج نہیں پائے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا. کب وصال ہوا ہے؟ 101 ہجری میں. 101 ہجری میں یعنی دوسری صدی ہجری کا پہلا سال شروع ہو چکا تھا، تو ان کا وصال ہو گیا. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور امام زہری کے استاد بھی تھے. اچھا، بعض لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے امام زہری پر، لیکن وہ آگے کی باتیں کریں گے پھر موقع کی مناسبت سے. احادیث میں وہ ان کی جمع کردہ حدیث ہے، ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ ان کی مرویات سے فقہ و عقائد کے بنیادی مسائل ماخوذ ہیں. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ام المومنین کی احادیث جمع کرنے کا زیادہ اہتمام کیا تھا. اچھا، ایک تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، ان کو ام المومنین نے پالا تھا. یہ بہت ہی ذہین فتین اور عالمہ تھیں. تو جب کبھی آپ کو
عالمات کا تذکرہ لکھنا ہو. ایک طالبہ تھی، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے، اس نے بہت بڑا مقالہ لکھا تھا میری نگرانی میں، خواتین کی علمی خدمات. تو خیر مزید بھی لکھا جا سکتا ہے، تو جب آپ لکھیں تو ان کا آپ نے حوالہ ضرور دینا ہے، میں آگے آپ کو مزید بھی بتاؤں گا. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ احادیث حضرت عائشہ کی سب سے بڑی حافظہ تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی ابو بکر ابن حزم کو خاص ہدایات کی کہ عمرہ کے مسائل اور روایات کو قلم بند کر کے بھیجا جائے. اور جو امام زہری ہیں جن کا وصال ہوا ہے 124 ہجری میں، امام زہری 124 ہجری میں ان کا وصال ہے. عموماً لوگ ویسے تو ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن زہری، لیکن عام وہ امام زہری کے نام سے متعارف ہیں. کبھی بعض کتابوں میں ان کو ابن شہاب بھی کہہ دیا جاتا ہے، زہری نہیں لکھا جاتا بلکہ ابن شہاب لکھ دیا جاتا ہے. تو ابن شہاب سے مراد امام زہری ہیں اور امام زہری سے مراد ابن شہاب ہیں. اچھا، ان کی یہ عادت تھی کہ محدثین کی حدیثیں سنتے جاتے اور اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لیے رہتے، جتنا سنتے لکھ لیتے تھے. کتاب تذکرۃ الحفاظ میں یہ حوالہ موجود ہے کہ امام زہری کی یہ عادت تھی. اچھا جی، ایک ہیں جی صالح بن کیسان، وہ کہتے ہیں کہ میرا اور زہری کا زمانہ طالب علمی میں ساتھ تھا. تو جب زمانہ طالب علمی میں ہم دونوں ساتھ تھے تو زہری نے مجھ سے کہا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھیں. چنانچہ ہم دونوں نے بہت سی حدیثیں لکھیں. تو اب یہ دوسرا حوالہ کنز العمال کا ہے. کنز العمال میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ صالح بن کیسان زہری کے ساتھی تھے، تو دونوں نے مل کر حدیثیں لکھی. اچھا جی، میں نے آپ کو ایک اصول حدیث کی کتابوں میں تدریب الراوی کا نام لکھایا تھا. تدریب الراوی کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف جگہوں سے احادیث کے لکھے ہوئے بہت سے دفتر جمع کیے. جیسا کہ قاضی مدینہ کو لکھا تھا، لیکن وہ تو ان کی زندگی میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن جو زندگی میں ان کو مختلف حدیثوں کے دفتر ان تک پہنچ گئے تھے، مختلف رجسٹر سمجھ لیں، انہیں امام زہری کے حوالے کیا اور کہا کہ انہیں سلیقے سے مرتب کر دیں. کیا مطلب؟ یعنی مختلف عنوان دے کر ان حدیثوں کو سلیقے سے منطقی طور پر مرتب کر دیں. جیسے منطقی طور پر کہتے ہیں نا، اس کی اتنی قسمیں ہیں تو قسم اول، قسم دوم، یہ منطقی انداز ہوتا ہے نا. ایک ایک چیز کو ہم ایک خاص سلیقے سے، خاص قرینے سے مرتب کرتے ہیں. جب آپ گفتگو خاص سلیقے سے، خاص قرینے سے آغاز کریں گی، درمیان میں جو کچھ کہنا ہے وہ خاص سلیقے سے کہیں گی، اختتام بھی خاص قرینے سلیقے سے کریں گی، تو کہا جائے گا یہ منطقی تقریر ہے. تو اس لیے جو اکھڑی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو الٹی منطق ہے اس کی. آگے جی ایک اور نام ہے معمر، میم عین میم رے. معمر کا کہنا ہے کہ امام زہری کی لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرے کئی اونٹوں پر لادے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کاغذ بھی بہت زیادہ انہوں نے لکھے تھے، اور تختیاں وغیرہ اور باقی جن چیزوں پر بھی حدیثیں انہوں نے لکھی تھی وہ اتنی زیادہ تھیں کہ کئی اونٹوں پر لادے گئے. تو کئی اونٹوں پر لادے گئے کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عام کام میں مستری ریڑھی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس سے تو زیادہ ایک اونٹ پر آتا ہوگا مال. امام زہری اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. عربی میں کیسے کہیں گے؟ اعلم العلماء، یعنی تمام علماء سے سب سے بڑے عالم. صیغہ اس میں تفصیل ہوگا نا، اعلم العلماء.
خاص کر حدیث میں اور علم فقہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مثل نہیں تھا۔ بڑے بڑے محدثین، حتیٰ کہ یہ سیاستہ کے 6 کے 6 محدث امام بخاری سمیت، ان کے بھی وہ شیخ ہیں، یعنی شیخ الشیوخ ہیں۔ اچھا، امام زہری نے مدینہ پاک میں بڑی ہی محنت کر کے احادیث جمع کی، مرد عورت بچے بوڑھے جو بھی ملتا، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں جو ہیں ان کے پاس بھی پردے کا اہتمام کر کے جا کے بیٹھتے اور ان سے پوچھ کر حضور کی احادیث، حضور کے اقوال، حضور کے اعمال، حضور کی سیرت کے حوالے سے باتیں وہ سنتے اور لکھتے جاتے۔ خاص کر مدینہ طیبہ کے جو انصاری تھے نا، جو ہجرت ادھر کے رہنے والے تھے پہلے کی، وہ انصاری صحابہ، ان سے رابطے کر کے اور بہت احادیث جمع کی۔ ان کی تصنیفات جن میں انہوں نے حدیثیں لکھی تھیں، ان کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ جب ولید بن یزید کے قتل کے بعد روایات و احادیث کے صحیفے ولید کے کتب خانے سے منتقل کیے گئے، تو صرف امام زہری کی لکھی ہوئی جو کتابیں تھیں وہ گھوڑوں اور گدھوں پر لاد کر لائی گئیں۔ تو کم از کم ریڑھی کا اعتبار کیا جائے تو کم از کم 15 20 25 ریڑھیاں تو ہوں گی۔ اچھا، امام زہری نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی بلکہ حدیثوں کو سند کے ساتھ لکھا، تو گویا سند کا آغاز امام زہری نے کیا کہ فلاں نے فلاں سے بتایا، تو فلاں نے فلاں سے، تو فلاں نے فلاں سے، اس طرح۔ تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ امام زہری علم اسناد کے موجد ہیں، بانی ہیں، یہ ان کی ایجاد اور انوینشن ہے۔ اچھا، اب یہ جو امام زہری نے، ابن شہاب ابن زہری نے جو حدیث جمع کی تھیں، بعد میں ان کے لائق فائق شاگردوں نے، تلامذہ نے ان پر مزید کام کیا، مزید ان کو ترتیب اور سلیقہ مندی سے ان کو مرتب کیا۔ یہاں تک کہ امام زہری کے مشہور شاگرد جلیل القدر امام یعنی امام مالک بن انس علیہ رحمت نے کتاب موطا لکھی۔ اس وقت جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں اس اعتبار سے موطا امام مالک کو اولیت حاصل ہے کہ یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ تو امام زہری کی شاگردوں میں مشہور شاگرد امام مالک بن انس۔ اچھا، امام مالک بن انس جو ہے نا، ان کا وصال ہوا ہے 179 ہجری 179۔ اچھا، انہوں نے جو ابھی بھی آپ کے وہ کورس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، موطا امام مالک کو فقہی ابواب کے تحت انہوں نے مرتب کیا ہے نا، تو خوبصورت ترتیب کے ساتھ موطا امام مالک حدیث کی یہ پہلی کتاب ہے جو امام زہری کے شاگرد نے مرتب کی۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سعد بن ابراہیم، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث تھے، ان سے بھی احادیث کے دفتر لکھوائے، اور تمام اس وقت جو اسلامی
شہر اور اسلامی ممالک بن چکے تھے یا صوبے بن چکے تھے وہاں تک پہنچائیں ان سے لکھوا کر۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے عالم اور محدث تھے، یہ بھی مدینہ منورہ کے قاضی تھے نا، تو آپ یوں کر لیں کہ مدینہ منورہ کے قاضی سعد بن ابراہیم سے بہت سی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث لکھوائیں اور اسلامی شہروں میں بھجوائیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہیں سے مزید تدوین حدیث کا جائزہ لیں گے۔ آج چونکہ ابھی ایک تقریب بھی ہے تو اس تقریب کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا درس جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔